گئیں۔ اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کی کہ ملک مصر و شام میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہیں رہا سوائے یوسف علیہ السلام کے، اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور وہاں کے عزیز مصر سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کو سن کر ان کے 10 بیٹوں نے مصر جانے کا قصد کیا اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام تھا، اس کو یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی خاطر جمع کے لیے چھوڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال پشمینہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جاء اخوۃ یوسف فادخلوا علیہ فرا، ترجمہ، اور اے بھائی حضرت یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک مصر کے مختار ہوئے، موافق 7 برس تک کھیتی باڑی کی اور تمام ملکوں کا اناج برتے اور جمع کرتے کے، پھر 7 برس قحط سالی میں رہے، اپنے ملک والوں اور غیر ملکوں کو برابر ہی ایک ہی بو میں، لیکن پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اسی سو سے تمام خلائق کو سہولت رہی، قحط کی مصیبت سے بچتی رہی اور یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ مالی دولت سے بھر گیا، اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج و غلہ سستا ہے۔ یہ خبر سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خریدنے کے واسطے مصر میں آئے۔ جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا، ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اچھی طرح یقین و واثق سے ان کو پہچان گئے، اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اور روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر توق زریں پہن کر تخت شاہی پر متمکن تھے، اس لیے ان کے بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ اور بعض محققوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں آئے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے، انہوں نے کہا، ہم کنعان سے آئے ہیں اور پیشہ ہمارا شبانی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں قحط ہوا ہے، اس لیے اناج و غلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گے۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہم 10 بھائی ہیں، ایک ہی باپ سے ہیں، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سب بھائی ہو؟ وہ فوراً بولے کہ جی، ہم اپنے باپ کے کل 12 بیٹے تھے، اور ہم سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا تھا، اور ہم لوگوں سے کنارہ ہو کر صحرا کے پاس بکریاں چرانے لگا، ہم سب اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں سے بھیڑیا کھا گیا، اور اس کا ایک ماں بطن سے بھائی ہے اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تشفیہات کے، کیونکہ وہ اس وقت اکیلے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو، اس پر کون گواہ ہے؟ وہ بولے، اے عزیز، اس شہر میں ہم لوگ بعید الوطن مسافر ہیں اور کوئی بھی ہم کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، اس کا ثبوت ہم کیوں کر دے سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے گواہ نہیں تو جو بھائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ، تو ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو اور تم اس ملک میں جاسوسی کرنے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ غلہ لینے کے لیے آئے ہو۔ ویسے تو مجھے تمہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ تم جاسوس ہو اور یہاں سے خبریں لے کر کسی پڑوسی ملک کو جا دو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اسے باپ نہیں چھوڑیں گے اور وہ اپنی نظر سے اس کو ایک ساتھ بھی علیحدہ نہیں کریں گے، بہت ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش بھی کریں گے، اگر ہو سکا تو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس وقت تم سب جاؤ اور صرف ایک بھائی کو میرے پاس چھوڑ دو اور وہ میرے پاس قید میں رہے گا، کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے تب سب مل کر آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے کہ بادشاہ مصر کے پاس کون رہے گا۔ پھر سب کے نام سے قرآن اندازی کی گئی
اور وہ قرہ شامون کے نام پر نکلا، وہی یوسف علیہ السلام کے پاس بطور قید کے رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دیکھ کر رخصت کرو اور قیمت اناج کی ان کو واپس کر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ بس ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو آپ کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی زیادہ اناج دوں گا، ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے کہ جو مال یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ہمراہ لائے تھے اناج و غلہ خریدنے کو، وہ مال بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا۔ وہ اس واسطے کہ معلوم تھا کہ ان کے باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت تھی کہ تاکہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ مال بھائیوں کو اس لیے واپس کر دیا تھا کہ باپ معلوم کرے کہ میرا مال واپس دینے والا کون ہے، آخر یہ کام کس کا ہے، سوائے یوسف کے۔ بس شامون کا مقید رہنا کچھ مذائقہ نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ کر پھر اپنے بیٹوں کو بھیجیں۔ خبر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے یوسف اگر بھائیوں سے تم نے مکافات لی تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ عفو کرنا موجب حسنات کا ہے۔ اپنے آپ کو ان سے چھپا اور ان کو مت اپنی پہچان دے تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجات سے محروم نہ ہو جائیں، اور صاحب استطاعت کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈر سے ان کی ضروریات سے محروم رکھے۔ اے یوسف ان واقعات کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں، خوش ہو کر ان کو اپنے در سے رخصت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بموجب کتاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مواخذہ نہ کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے باپ ابھی تک حیات ہیں؟ بولے ہاں ابھی حیات ہیں۔ پھر پوچھا کہ کس شغل میں ہیں؟ وہ بولے کہ سوائے عبادت کے اور کچھ کام نہیں کرتے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی دی ہے شہر کنعان میں، اور وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے کہ ایک بیٹا ان کا تھا، وہ اس کو خوب چاہتے تھے اور نام اس کا یوسف تھا، وہ نہایت حسین و جمیل تھا، ایک لحظہ نظروں سے جدا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی مرضی ہوئی اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی جاتی رہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتنے بیٹے رکھتے ہوئے بھی کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے کہ ایک اور بھی اس کا سگا بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ان میں بہت ہی خوبصورت تھے، اور ہمارے بابا نے یوسف کے غم میں اپنی آنکھیں کھو دیں اور مکان شہر کے باہر بنا کر اس کا نام بیت الاحزان رکھا۔ اسی مکان میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھا؟ وہ بولے نہیں، ہاں البتہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں بہت زیادہ تھا، دنائی اور عقل مندی میں بھی ہم سے تیز تھا، الغرض اس کی صفتیں بیان سے باہر ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر بہت ظلم بھی کیا ہے، مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ بیچارے مسافر ہیں اور اپنے وطن سے بہت دور ہیں اور غریب معلوم ہوتے ہیں، اور اس ملک میں کبھی کبھار آئے ہیں، ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھی طرح لطیف اور پاکیزہ کھلا کر روانہ کرنا۔ جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں اس وقت تک ان کے لباس کو اچھی طرح دیکھنا سننا اور ان کو اعلیٰ ترین لباس پہنانا۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے، ہم نے سنا ہے کہ مصر میں آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے، اس کو خریدنے کو آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا مال لائے ہو اناج لینے کے واسطے؟ اس مال کو حاضر کرو۔ تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے۔ وہ مال قسم پشمینہ وغیرہ کا تھا اور اس کی قیمت اس وقت 200 دینار تھی۔
لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خریدا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اگرچہ مال تمہارا ہمارے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ وَتَصْدِيقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ بَعِيذٌ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہیں ہم جمع پونجی ناقص، سو پورا دینا، یعنی تم کو خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بس یوسف